تعلیم سے دور، اپنی چھت سے محروم، صحت کے مسائل سے دوچار اور سیلاب اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا شکار لاکھوں افراد کی زندگی آپ کی زکوٰۃ سے بدل سکتی ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف کا بیان چل رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا۔ سارا قرآن خوبصورت ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، آج تک جتنے کلام آسمان سے اتارے ہیں اللہ نے قرآن کو سب سے حسین کلام بنایا ہے۔ پھر اس میں سب سے حسین اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے یوسف کے قصے کو علیہ السلام سب سے حسین قصہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ایک تو اس کے خوبصورتی واقعے کے بیان کے لحاظ سے، ایک اس میں جو سبق ہیں روزمرہ زندگی کے وہ بڑے عظیم الشان ہیں۔ میں پچھلے 2 دن بات کر رہا تھا، آج بیان کروں گا۔ اگر اولاد نافرمان ہو اور فرما بردار نہ ہو تو کیسے کرو؟ جیسے یعقوب باپ بنے ایسے باپ بن کے دکھاؤ۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے باپ کا رول ادا کیا، ایسے تم رول ادا کرو گے تو تمہاری اولاد لوٹ آئے گی۔ اور لوٹ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ رویہ ان کے ہدایت پر آنے کے لیے بہت بڑا سبب ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو، محبت کا معاملہ رکھو۔ دل تو اللہ نے پھیرنے ہیں۔ ہمارے یعنی ایمان، ہمیں جو ایمان کی دولت ملی اللہ نے دی ہے، اس پہ باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے، اور اسی پہ خاتمہ ہو وہ اللہ کی توفیق سے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ تو والد کے ذمے، والدین کے ذمے جو یعقوب علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین تاللہ انک لفی ضلالک القدیم حتی تکون حرضا و تکون من الہالکین۔ ایسے سخت لفظ بول رہے ہیں کہ جو کہ والدین کا دل چیر کے رکھ دیں۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا مصر تو ان کا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، وہ ان کی ساری نافرمانی کے باوجود نہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور نہ ان کی خیر خواہی کو چھوڑتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیوں؟ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وہ گمراہی بتا رہے ہیں اپنے باپ کی کہ ہمارا باپ گمراہ، نبی ہو کر اس کو کہہ رہے ہیں گمراہی میں ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ ہو کے جانا تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ جب یوسف کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ میرے پیارے بچوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو یہ رویہ ان کے واپس آنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو، لیکن آپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ چونکہ آج کل کی اولاد کے سب سے پہلے جو مجرم ہیں وہ والدین ہیں۔ وہ اپنے اولاد کو نہ دین
سکھاتے ہیں نہ قرآن سکھاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عالم بناؤ، عالم بننا ضروری نہیں، مستحب ہے آج کے دور میں۔ میرا اللہ مجھ سے، میرے بچے سے کیا چاہتا ہے یہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے، یہ والدین کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہا یہ میرا بیٹا ہے، بہت نافرمان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو لاٹھی اٹھائی کوڑا اپنا مارنے کے لیے، تو کہنے لگا یہ ٹھہر جاؤ ذرا۔ حضرت عمر رک گئے، کہنے لگا اولاد کے ذمے بڑے حقوق ہیں ماں باپ کے، لیکن کیا کوئی ماں باپ کے ذمے بھی حق ہے اولاد کا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا یہ وہ بتا دیں کیا ہے؟ کہا پہلا یہ ہے کہ نیک بیوی تلاش کرے، نیک ماں ہو تاکہ ماں نیک ہو، نیک بیوی تلاش کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ پھر سن لیں، میرے باپ نے ایک حبشی عورت باندی سے شادی کی، آزاد سے شادی نہیں کی، ایک حبشی باندی سے شادی کی، مجھے ماں اچھی نہیں دی، پھر اس نے میرا نام جولان رکھا۔ جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، یہ جو نالیوں میں کیڑے نہیں پھر ان کو جولان کہتے ہیں، کہ پھر اس نے میرا نام جولان رکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل ہی نہیں دکھائی، تو اس کا بھی کوئی قصور بنتا کہ نہیں بنتا؟ حضرت عمر نے کوڑا اس کی طرف پھیر دیا کہ پہلے تو میں تیری مرمت کراں، تو بیٹے کا بتانے آ گیا ہے، پہلے تیری ٹھکائی کی ضرورت۔ تو والدین بہت بڑے مجرم ہیں آج کے دور میں، اسکول کی پڑھائی، کتنے اے آئے، کت پوزیشن کیسی آئی، بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے بچوں کے واقعات ہیں خودکشی کر لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر اس میں دوسرا کردار ہیں یوسف علیہ السلام، کہ اذ قالوا لیوسف سے کہانی شروع ہوتی ہے اور یوسف پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے، پوری صورت یوسف علیہ السلام پر چلتی ہے۔ اور اس میں یوسف علیہ السلام اپنی کہانی کے آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں، وہ اس پوری صورت کی جان ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دو چیزوں میں اگر ہم پاس ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ایک ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، اور ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ٹھیک ہو۔ اللہ سے تعلق بنا کر بندوں سے بگاڑ لے تو بھی ناکامی ہے، اور بندوں سے بنا کے اللہ سے بگاڑ لے تو بھی ناکامی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر تھی جب ان کے بھائی ان کو لے کے نکلے۔ 7 سال سے انہوں نے ظلم کو سہنا شروع کیا۔ جب وہ کنویں میں گرنے لگے تو انہوں نے ایسے منڈیر کو پکڑا تو ایک بھائی نے تلوار کا قبض دستہ اس کے اوپر انگلیوں پہ مارا تو ان کی انگلیاں چھوٹ گئیں۔ وہ نیچے جا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک دن آئے گا تم انہیں بتاؤ گے اور انہیں اس وقت خیال نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بھائی کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، وہ کھانا لے کے آ جاتا تھا۔ اب وہ کنویں میں کتنے دن رہے اللہ ہی جانتا ہے، 3 دن 4 دن ہفتہ 5 دن مختلف اس کی بہرحال کنویں میں جب کہتے ہیں وہ کنواں جس میں پانی نہ ہو، بیر اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو، اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ تو وہ ایک ایسے اندھے کنویں میں تھے جس میں پانی نہیں تھا۔ تو انہوں نے قافلے والوں کے آدمی نے آ کے ڈول ڈالا کہ پانی نکلے گا، وہ ڈول میں یوسف علیہ السلام خود بیٹھ گئے، 7 سال کی تو عمر تھی۔ ہاں یا بشرا
ھذا غلام، اوئی کتنی بڑی خوشخبری کہ ہمیں ایک مفت میں غلام مل گیا، وہ بھی اتنا حسین کہ آنکھ نہ ٹکے اس کے چہرے پر۔ دیکھو نا، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ نہیں چلا، کیا حسن۔ میرے نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میری یوسف سے ملاقات ہوئی، اس پر چوتھے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو جو خوبصورتی دی ہے اس کا 1/2 پورے کا پورا یوسف کو دے دیا ہے، اور باقی 1/2 سارے مردوں عورتوں میں تقسیم کیا، آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے لوگ خوبصورت ہوں گے مرد عورت، ان کے حسن کو اکٹھا کیا جائے تو آدھا پورا یوسف کے پاس ہے اور باقی آدھا پوری دنیا کو تقسیم کیا، تو کیا حسن ہوگا جو اللہ نے ان کو دیا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ ابو طالب نے کہا تھا ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل یلوذ بہ اللہ من آل ہاشم وہم عندہ فی نعمت و فواضل۔ یہ ان کا ایک قصیدہ لامیہ ہے جو انہوں نے شیب ابی طالب میں جب انہیں بند کر دیا، وہ بند ہو گئے خود بنو ہاشم، تو اس وقت انہوں نے 90 اشعار کا یہ قصیدہ کہا تھا اپنے بھتیجے کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں۔ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی معروف و معلوم ہے، لیکن اس میں جو متھ اور مغز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مصر کے گورنر نے خریدا، وہیں پروان چڑھے، انہی کے محل میں پروان چڑھے تو زلیخا جو تھی وہ عاشق ہو گئی۔ اس نے راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اتنا خوفناک منظر قائم ہو چکا تھا، پھسل جانے کا، قدموں کے پھسلنے کا اتنا طاقتور منظر قائم ہو چکا تھا کہ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، حالانکہ اتنا ہونا چاہیے تھا راودت ہو امراۃ العزیز عن نفسہ، لیکن اللہ نے کہا راودت التی ہوا فی بیتها عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک۔ یہ اتنا لمبا جملہ کہ ان کو ورغلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، یعنی انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس کو تو چھت ملی ہے اسی عورت کے گھر کی، تو اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے تو انکار کی گنجائش نہیں۔ وغلقت الابواب، اس نے دروازے بھی بند کروا دیے سارے۔ وقالت ہیت لک، اور کہا اب آ بھی جاؤ۔ اور زلیخا بھی حسن کا پیکر تھی، پری چہرہ عورت تھی، تو ادھر حسن یوسف ہو، ادھر حسن زلیخا ہو، اور پھر قدم نہ پھسلے، تو کتنے بڑے کمال کی بات، کتنے بڑے طاقتور ایمان کی بات ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور وہ سارے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو انہوں نے ٹھکرایا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سارے راستے بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، تو زلیخا نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہ میں اپنے خدا پہ پردہ ڈال رہی ہوں، اس کو نظر نہ آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو ہر جگہ ہے، ہر شے دیکھتا ہے، تو اس کو تو پردوں سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، تو اس پتھر سے ڈرتی ہے، میں اپنے رب سے نہ ڈروں۔ اور یہ کہہ کر دوڑ لگائی تو دروازے تو بند تھے، وہ کھلتے چلے گئے، ٹھک 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 ٹھک، جتنے بھی دروازے اس نے بند کروائے تھے اس کے سب کے تالے ٹوٹتے گئے، اور وہ آگے زلیخا پیچھے
اور آخر میں جب بڑے مین گیٹ پر پہنچے تو اس کا ہاتھ پڑا یہاں یا یہاں، کرتے کو ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا اور اوپر سے اس کا خامد آ گیا، تو ایک دم پیترا بدلا۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين وان كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين۔ اس کو ان خوبصورت الفاظ میں قرآن نے بیان کیا کہ پورا قصے کو، کہ وہ کرتا پھٹا، اوپر سے وہ خامد آ گیا، وہ ایک دم اس نے اپنا داؤ پیچ بدلا کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے جزا خود طے کی کہ اس کو یا سزا دی جائے یا اس کو قید کیا جائے، قتل کیا جائے نہیں کہا، چونکہ اس کا تو اپنا ابھی مقصد پورا نہیں ہوا تھا، تو اس میں بھی اس نے چالاکی کی کہ اس کو سزا دی جائے یا اس کو قید کیا جائے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا اس کو قید کر کیا جائے یا اس کو مار پٹائی کی جائے۔ تو یہ نہیں کہا کہ قتل کیا جائے، کہ پھر تو اس کا اپنا تو ابھی مطلب پورا ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ما ترکت فتنة اعظم علی الرجال من النساء علی امتی، ما ترکت فتنة اشد علی امتی من النساء، کہ میں نے عورت سے بڑا امتحان، یعنی عورت سے بڑا امتحان مردوں کے لیے اور کوئی نہیں دیکھا۔ عورت اگر غلط روپ میں آ جائے تو اس کا نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اگر وہ صحیح روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کی۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا امک، اپنی ماں کی۔ کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا امک، اپنی ماں کی۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اباک، پھر اپنے باپ کی۔ 3 دفعہ ماں کا فرمایا اور 1 دفعہ باپ کا فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ جنت میں کیسے گونج رہی اس کی آواز؟ تو پتہ چلا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کہ جب حارثہ قرآن پڑھے پوری جنت کو سنایا جائے۔ تو مجھے آپ کو سنانے کے لیے، آپ کو مشکل سے 1000 آدمی بیٹھے ہو تو یہ مائک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اگر میں ہٹا دوں تو باہر آواز نہیں جائے گی، اور آواز ٹریول کرتی ہے ہوا کے ساتھ، اگر بیچ میں سے ہوا نکال دی جائے اور ادھر 10 سپیکر رکھ دو تو میں خود اپنی آواز نہیں سن سکوں گا۔ آواز ڈیولپ ہی ہوا کے ساتھ ہوتی، میری زبان حرکت کرتی ہے، ساتھ ہوا حرکت کرتی ہے۔ 500 کلومیٹر اوپر چلے جائیں جہاں ہوا ختم ہو جائے، 500 کلومیٹر کا غلاف ہے زمین کے گرد، جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں جا کے آپ سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں، آپ ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے۔ تو وہ کون سا آلہ تھا حارثہ کے پاس کہ 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ وہ تھا ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ عورت بگڑ جائے تو وہ تباہی پھیر دیتی، لیکن اگر وہ سنوری ہوئی ہو تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے، نیک عورت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری بہت مختصر سا سودا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا سودا نیک عورت، المرأة الصالحہ۔ آپ نے کہا اجتنبوا الخضراء الدمن، اس سبزی سے بچنا جو گندگی میں پیدا ہوئی ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گندگی میں پیدا ہونے کا کیا مطلب سبزی کا؟ آپ نے فرمایا خوبصورت عورت ہو اور بد اخلاق ہو اس سے اپنی جان کو بچانا۔ الخضراء الدمن، خوبصورت ہو اور بد اخلاق ہو
اس سے اپنی جان کو بچانا، اس کے قریب نہ مت جانا۔ بگڑ جائے تو اس کی تباہی بگڑے ہوئے مرد سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر سنور جائے تو 70 ولیوں پہ ایک عورت بھاری ہوتی ہے، 70 اولیاء کرام پہ ایک عورت بھاری ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا، کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میری ماں مجھے پکارتی محمد، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز میں کھڑا ہوتا تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کی وادی میں پہنچے تو اپنے اونٹنے کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ عام لوگ جو تھے ساتھ پہلی دفعہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ادھر پہاڑوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن قریب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ والدہ کی قبر ہے یہاں، تو آپ تشریف لے گئے۔ میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے اللہ کے فضل سے، اور میری زندگی کا بڑا یادگار سفر ہے۔ وہ جیسے یہ آپ کی بلڈنگ کی اونچائی ہے نا، باہر جو اوپر والی جو سٹوری بنی ہوئی ہے، اس سے اوپر جو چھت ہے تقریباً اتنا اونچی وہ پہاڑی تھی۔ تو آپ تشریف لے گئے اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ اب آپ کی عمر کیا ہے؟ 63 سال۔ 63 سال آپ کی عمر ہے، 57 سال ہو چکے ہیں اور آپ کو صدمہ نہیں بھولا ماں کا، ہم نہیں بھول۔ آپ اپنی والدہ کی قبر کے سرانے ایسے بیٹھے اور یوں ہاتھ یہاں کیے اور سر یہاں کیا، یہ پوری پوزیشن ہے۔ چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو وہ یوں سر، جب لمبا رونا ہوتا ہے تو آپ نے یوں کیا اور سر یہاں کیا اور پھر بیٹھ کے رونا شروع کیا، اور کئی گھنٹے روتے رہے۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ کا جو احرام مبارک تھا وہ بھی سارے کا سارا بھیگ گیا آپ کے آنسوں سے، اتنا روئے۔ اور آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ آج رات میں یہیں گزاروں۔ آگے ابوا کی بستی تھی، اب وہاں سارا انتظام تھا قافلے کے ٹھہرنے کا، اب وہاں نہیں ٹھہرے۔ آپ نے ماں کی قبر کے سرحانے قیام کیا، قبر کے سرحانے قیام کیا۔ یہ آدمی ہفتے کے بعد صدمہ بھول جاتا ہے، کتنی بڑا صدمہ ہو، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کے سینے میں لگا ہوا والدہ کا زخم ایسا تھا کہ 57 سال گزر گئے، وہ زخم اتنا تازہ تھا کہ رو رو کے آپ کے داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور آپ نے وہیں ماں کے پاس قیام فرمایا۔ تو عورت جب بن جائے تو وہ بہت اوپر اس کا مقام ہے۔ تو اگر وہ زلیخا جیسا کردار ہو تو پھر وہ بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا امتحان میں نے اپنی امت پر عورت کو چھوڑا ہے۔ کون سی عورت؟ جو فتنہ پھیلانے والی ہو، جو غلط راستے پہ چلنے والی، ہر عورت نہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری خواہشات کی تسکین کے لیے ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے، اور عورت کے لیے مرد ہے۔ دنیا میں عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت مرد ہے، وہ خامند کے روپ میں ہو، بیٹے کے روپ میں ہو، بھائی کے روپ میں ہو، وہ کسی بھی روپ میں ہو رشتوں میں۔ اور مرد کے لیے عورت ہے، وہ بیوی کے روپ میں ہو، وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو۔ اور جنت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے جنت کو جو خوبصورت بنایا ہے جنت کی حوروں کے ساتھ، اور ایمان والی عورتیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے گا، تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ جنت کی عورت تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے، اور دنیا کی عورت آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تلاوت، ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور ان کا حسن ایسا ہو جائے گا
کہ دنیا جنت کی حوریں بھی ان کے سامنے باندیاں لگیں گی. تو یہاں عورت کا فتنہ تھا زبردست، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی اور یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے سے دور کر دیا. اگر یہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو شاید ان کے دل میں بھی خیال آ جاتا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو کی شکل سامنے آ گئی، یا یہ دلیل سامنے آ گئی کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اس لحاظ سے تو اس فتنے سے جو آدمی نکل گیا وہ بہت بڑے تقوی کی سطح پہ پہنچ گیا. ایسے تو بے شمار امتحان ہیں، لیکن اس میں یہ امتحان بہت بڑا امتحان ہے. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے. اس رمضان المبارک MTJ فاؤنڈیشن پھر سے چاہتی ہے آپ کا بھرپور ساتھ، کیونکہ تعلیم سے دور، اپنی چھت سے محروم، صحت کے مسائل سے دوچار اور سیلاب اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا شکار لاکھوں افراد کی زندگی آپ کی زکوٰۃ سے بدل سکتی ہے. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں.